الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے علمی ہمسفر ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے اس عظیم المرتبہ ہستی کا تذکرہ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی عدل و انصاف سے لبریز تھی تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ، حسین اور دلکش تھی. جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا. ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی. اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتے ہوئے معصوم بچہ بھی زندہ درگور کر دی جاتی. ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی. وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، دروغ گوئی اور بے حیائی کا ہوسناک تھا. سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی. ناچ گانا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا، فحش گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا. لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ لاکھوں سلام. پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانویت کا شبہ ہی نہ ہو سکے. آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی رسالت بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بے نظیر، آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بڑی نرالی، اس لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی. محترم حضرات، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی سے فحش کلامی کی، نہ کبھی کسی سے بدعہدی اور دغابازی کی، نہ کبھی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوئے، اور نہ ہی کبھی غیر اللہ کی آپ نے پرستش کی. زمانہ جاہلیت کے اس پرمعصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت ہی میں ہر طرف آپ کے عدل و انصاف، تقوی و طہارت کے چرچے ہونے لگے. مکہ کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت، تقوی و طہارت کا شور تھا. خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمینہ کا لال کتنا نیک اور بولا بالا ہے، لات و عزا کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا نہ میرے کانوں نے سنا. تو کوئی کہتا ہے عبداللہ کا بچہ وعدے کا کتنا سچا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر عبداللہ کا لاڈلا وعدے کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا. وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں یہ جانتا ہی نہیں. حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہے قریش کا ایک بت تھا جس کا نام بوانا تھا. قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے اور اس کی بے حد تعظیم و تکریم کرتے، اس کے نام پر قربانی کا جانور ذبح کیا کرتے، سر منڈاتے اور اس کا طواف کرتے تھے. ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ ہر سال حاضری دیا کرتے اور اس کی پرستش کرتے. چنانچہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کرتے کہ آپ ان کے ساتھ عید میں شریک ہوا کرے، مگر آپ ہمیشہ انکار فرما دیا کرتے. آخر ایک مرتبہ ابو طالب کو بڑا غصہ آیا. ام ایمن کہتی ہے کہ اس دن میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں بھی بے حد غضبناک ہو کر کہنے لگی. کیا کہنے لگی؟ تم جو ہمارے معبودوں سے اس طرح نفرت کرتے ہو، ہمیں تو تمہاری ہی طرف سے ڈر ہو گیا ہے. اے محمد، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اپنی قوم کی عید میں شریک ہو اور مجمع میں اضافہ کرو؟ پیہم اسرار اور گھر کے تمام افراد کی ناراضگی کی وجہ سے ایک دن حضور قوم کے ساتھ چل پڑے.
میرے عزیزوں، کون تھا وہ؟ وہی محمد جو پوری دنیا کو توحید کا سبق سکھانے آیا تھا، جو ساری انسانیت کو وحدانیت کا درس دینے آیا تھا، جو کفر و شرک سے دنیا کو پاک کرنے آیا تھا، جو کفر و شرک سے دنیا کو پاک کرنے آیا تھا، جو بت پرستی سے لوگوں کو نجات دلانے آیا تھا۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بتوں کی محفل میں عید منانے جا رہا ہے، لیکن قربان جائیے نظر انتخاب پر، قدرت محبوب کی نقل و حرکت پر مسکرا رہی تھی، خدا نے آپ کی پوری حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن مجمع سے غائب رہے۔ اس کے بعد جب واپس مجمع میں تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انتہائی خوف زدہ اور پریشان حال تھا۔ پھوپھیوں نے پوچھا، اے محمد کیا بات ہے، اتنا خوف زدہ کیوں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ مجھ پر بھوت پریت کا اثر نہ ہو گیا ہو۔ پھوپھیوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نیک مزاج اور نیک خصلت ہو، تم میں بڑی خوبیاں ہیں، مگر تم یہ بتاؤ کہ تم نے دیکھا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی میں بوانا بت کے قریب جاتا تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا اور بہت قداور آدمی ظاہر ہوتا، جس کو میں پہچانتا نہیں۔ وہ مجھ سے کہتا، اے محمد پیچھے ہٹو، اسے ہاتھ بھی مت لگانا۔ ہائے ہائے، پیغمبر کی شان ہی بڑی نرالی تھی۔ بھولا بھالا، معصوم زبان، چمکتا ہوا چہرہ، شرم و حیا کے پیکر، صدق و اما کے محور اور رسولوں کے سردار۔ لیکن ابو طالب کو کیا معلوم، آپ کی پھوپھیوں کو کیا معلوم، خاندان قریش کو کیا معلوم، مکہ میں رہنے والوں کو کیا معلوم، اور کسے کیا معلوم کہ یہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے، یہ بچہ نہیں، یہ محبت جبرائیل ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ سید الانس والجن ہے، شہنشاہ کونین ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، ہاں دنیا کا امام ہے، شافی کون و مکان ہے، ساقی حوض کوثر ہے۔ اسی کے ساتھ ایک شعر کے کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و زندگی کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے نبی ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی با کمال ہے، پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی با کمال ہے، طفولیت بھی شبابیت بھی سب کچھ با اعتبار ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔